السلام علیکم، کیا حال وعلیکم ہے انس السلام، بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ چاند نظر آنے الحمدللہ۔ والا ہے، ربیع الاول آ رہا ہے، ہاں یار، کیا تجھے پتہ پلاننگ ہے ہے گلی وغیرہ سجانے کی؟ یار، دیکھو گلی وغیرہ سجانا یار، میں نے تو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے سنا ہے مولوی صاحب سے، فالتو کا خرچہ ہے، کیا ملے گا گلیاں سجا کے؟ کیا ملے گا گلیاں سجا کے، جھنڈے لگا کے؟ یار ہمارا پیسہ ہی جاتا ہے، اس سے اچھا ہم صدقہ کر دیں کسی کو یار، السلام اچھا بات ہے۔ علیکم، السلام وعلیکم السلام۔ علیکم دانیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ انس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اور الحمدللہ۔ کیا گفتگو چل رہی ہے آپ کی؟ یہ بول رہے ہیں وہی گلی سجانے کی پلاننگ سے کئی سالوں سے ہم سجا رہے تھے، لیکن اس بار میری کوئی پلاننگ نہیں ہے، فالتو کا خرچہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، سچا بہتر ہے بندہ کسی کو دے دے۔ اللہ اکبر، یہ آپ نے بات حضرت کہاں سے سن لی کہ اس میں پیسوں کا ضیاع ہے؟ یار اس میں پیسوں کا ضیاع ہے، کیا ملے گا؟ لائٹیں لگائیں گے پھر اتار دیں گے، لائٹیں لگائیں گے پھر اتار دیں گے، کیا ملے گا؟ لائٹیں ہمیں کیا لگائیں گے ملے گا؟ پھر اتار دیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اس کی برکتیں ملتی ہیں بھائی، بے شک بے شک۔ ہمیں اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ جو تو ہے ہی ہے جو ہم یہاں پر ہیں، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی کو بھی نہ گوندا تھا تو میرا نور اس وقت بھی موجود تھا، بالکل بے شک، اب بات اس آپ کی وقت صحیح بھی ہے، موجود تھا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فالتو کا خرچہ ہے، تو حضرت یہ فالتو کا خرچہ نہیں ہے۔ پچھلے مہینے آپ کے بھائی نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کی بڑے دھوم دھام سے، آپ نے کتنوں کو انوائٹ کیا؟ یہی تو 200 افراد کا تھا۔ خوشی کس بات کی منائی تھی آپ نے؟ خوشی کس بات کی منائی تھی آپ نے؟ سالگرہ تھی، پیدائش کا دن تھا، پیدائش کا دن تھا۔ ہوں۔ بیٹی کی پیدائش ہو تو خوشیاں منائی جائیں، اور جب دو عالم کے آقا کی پیدائش ہو تو کہیں کہ یہ فالتو کا خرچہ ہے۔ یہ بات تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 14 اگست گزری، آپ کے گھر پہ میں نے دیکھا تھا سب سے بڑا جھنڈا پورے 5D میں ان کے گھر پہ لگا ہوا تھا، اور آقا کی ولادت کے جھنڈے کے لیے آپ کہنے کے بھائی کیوں لگا؟ پاکستان کے آزاد ہونے کی حضرت کو خوشی ہے، سب سے بڑا جھنڈا ان کے گھر پہ لے رہا ہے، اور حضرت یہ سوال کر رہے ہیں کہ آقا کی ولادت پہ جھنڈا کیوں لگائیں، وہ تو فالتو کا خرچہ ہے۔ دیکھیں یہ فالتو کا خرچہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت کا اظہار ہے۔ بے شک۔ یہ تو صرف معاملہ پیسوں کا نہیں ہے دانیل بھائی، اس معاملے کے اندر اگر ہمیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے نا ہمیں۔ بے شک۔ اور محبت کیوں نہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بندوں سے کتنی محبت کی ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے نا تو آپ کے لب سے آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ پیدا ہوئے تو کس کو یاد کیا؟ اپنی امت کو یاد کیا۔ جب آپ نے دنیا سے وصال فرمایا نا تو آپ کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے تھے، تو صحابی رسول نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی کہ اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ اب دیکھیں جس نبی آخر الزمان نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد رکھا، جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، جب اپنی امت کو یاد رکھا، یہاں تک کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے کیا۔ اللہ پاک کا دیدار جب آپ نے کیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کیا عرض کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اے مولا میری امت کو بخش دے۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جب جو مانگا اپنی امت کے لیے مانگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مصلی پر کھڑے ہوتے، پوری رات قیام کرتے، میں نے دیکھا کہ آپ کی ایڑیاں مبارک سوج جایا کرتی، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ پاک نے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ بخش دینے، تو پھر آپ اتنا قیام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہ میں اپنے اس رب کا شکر گزار نہ بنوں کہ جو میری وجہ سے میری امت کی، مجھ سے اگلوں کی، پچھلوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ جس نبی آخر الزمان نے اپنی امت کو یاد رکھا، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر اس امت کے سامنے بات کی جائے اس کی ولادت کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فالتو پیسہ ہے، یہ پیسہ برباد کرنے والی بات ہے۔
کہ ہمارے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، ہمارے گھر میں شادی کا پروگرام ہو، ہمارے گھر میں عقیقے کا پروگرام ہو تو ہم لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، نئے سوٹ پہنتے ہیں، بڑے سے بڑا روڈوں پہ ٹینٹ لگوائیں گے، لائٹنگ کروائیں گے، پورے گھر کو سجائیں گے۔ 14 اگست ہو تو باجے بجائیں گے، گاڑیاں بنوا کے باہر نکلیں گے، خوب اتنا خرچہ کرتے ہیں، اس بڑے بڑے اسپیکر لگائیں گے، مگر جب بات آقا کی ولادت کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فالتو خرچہ ہے۔ تو حضرت یہ فالتو خرچہ نہیں ہے، یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے جو ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں۔ اب میں الحمدللہ اپنا گھر بھی سجاتا ہوں، اپنی گلی بھی سجاتا ہوں، آپ بھی اپنا گھر سجاتے ہیں، اپنی گلی سجاتے ہیں، اور آپ بھی اب تک سجا رہے تو امید ہے اب دوبارہ اسی طرح سجائیں انشاءاللہ گے۔ ضرور سجائیں گے، بالکل۔ تو ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا گھر جتنا عالیشان سجا ہے، میری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی زیادہ محبت ہے، کیا بات۔ انشاءاللہ اتنی زیادہ میری حضور سے محبت ہے۔ اگر کوئی ایک لڑی بھی لائٹ کی لگاتا ہے، کوئی ایک جھنڈا بھی لگاتا ہے، تو ہم جب اس کے گھر کے آگے سے گزریں گے نا تو ہمارا دل دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ یار اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اس کے گھر میں حضور کی محبت ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اس کے گھر میں رہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ فالتو کا اعتراض ہے، ایسے لوگوں سے، ایسے کہلانے والے عالموں سے، مولویوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ جو ہمیں اس طرح کا درس دیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد نہ بنائیں۔ بھئی یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منایا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ پاک نے کیسے منا لیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام تشریف فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پوچھا ہے صحابہ تم یہاں کیوں جمع ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھ کے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا تو ہم اس بات کا اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر کس بات کا؟ کہ ایمان ملا یا رسول اللہ آپ کے صدقے، قرآن ملا یا رسول اللہ آپ کے صدقے، رحمان ملا یا رسول اللہ آپ کے صدقے، تو ہم اس بات کا اللہ پاک کا شکر ادا کر ایسا رہے ہیں۔ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی انہوں نے اپنے طریقے سے ہاں، میلاد اور منایا۔ ہمارا کیا منانا کہیں، تو سبحان کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح صحابہ نے منایا، صحابہ کے میلاد منانے پر اللہ پاک خوش ہوتا تھا، آج ہم بھی میلاد مناتے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور مسکرا کہنے لگے صحابہ تم قسم کھاؤ کہ یہاں اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ قسم کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو واقعی اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کا میلاد منائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم سے کیوں کہا کہ قسم کھاؤ؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے ہیں، ذرا باہر نکل کر تو دیکھیے کہ آپ کے صحابہ آپ کو اپنے درمیان پانے پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک بھی اپنے تمام فرشتوں کو جمع فرما کر آپ کو دنیا میں بھیجنے پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب ہم حضور کی آمد کا ذکر کریں گے، حضور کا میلاد منائیں گے، حضور کے اوصاف بیان کریں گے، اللہ پاک بھی اپنے فرشتوں کو جمع فرما کے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے پر فخر فرماتا ہے کہ یہ شان ہے میرے محبوب علیہ السلام کی۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور خوب حضور کا میلاد منانا ہے، اپنے گھروں کو سجانا ہے، اپنی گلیوں کو سجانا ہے۔ رہے گا اپنا مشن، اس پر جینا مرنا ہے، جشن ولادت کی ہے لگن، ہم نے اجاگر جگہ جگہ دل سے چرچا کرنا ہے، لازم ہے کرنا ہم پر یہ شعار اہل سنن، گلی گلی محلے میں گلی گلی محلے